بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں سلطان رکن الدین بابرس کی یہ داستان کی 48 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم بیان کر رہے ہیں کہ خیمے کے بستر پر پڑے بیماری سے نڈال نجم الدین ایوب کو جب یہ اطلاع ملی تھی کہ اس کے امزادہ الملک الناصر داؤد بن الملک المعظم نے چاروں جانب سے ان کا محاصرہ کر لیا اور فرار کی تمام راہیں مسدود کر دی ہیں، روک دی گئی ہیں، تو اسے خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کسی طرح بصرہ واپس پہنچ کر حالات کو قابو میں لانے کی کوشش کرے گا، مگر حاکم الکرک اس کی راہ میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نجم الدین ایوب نے اپنے حلیفوں اور اتباع کی جماعت سے اپنی نئی صورتحال کے بارے میں باہم صلاح مشورہ کیا۔ سب بھانت کی بولیاں بولتے رہے، مگر کوئی واضح صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ نجم الدین ایوب نے فہم اور فراست سے کام لیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ زندہ رہنا تو عزت کے ساتھ ہی جیا جائے، اگر مرنا ہی مقدر میں ہے اور لکھا جا چکا ہے تو پھر کیوں نہ لڑتے ہوئے رتبہ شہادت حاصل کیا جائے۔ اس نے اپنے غلاموں پر مشتمل محافظ دستہ اور باقی ماندہ فوج کو سر دھڑ کی بازی لگانے کا حکم دے دیا۔ بابرس کو اس محافظ دستے کا امیر مقرر کیا گیا۔ بابرس کے لیے کسی دستے کی قیادت کرنا بالکل نئی بات تھی۔ اسے سپاہ کو ساتھ لے کر جنگی حکمت عملی تشکیل دینے کا کوئی خاص تجربہ بھی نہیں تھا۔ اس وقت وہ کڑے حالات کی شکار آقا کی حکم عدولی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کام میں ابو خولد نے اس کی کافی مدد کی۔ نئی صورتحال سے نپٹنے کے لیے اس نے خیموں کے چاروں جانب محافظوں کا ایسا جال بچھایا تھا کہ مخالف سبا کو نجم الدین ایوب تک پہنچنے سے پہلے کافی نقصان اٹھانا پڑتا۔ اسی دوران بہاؤالدین ظہیر نے نجم الدین ایوب کے ساتھ تنہائی میں طویل ملاقات کی۔ یہ شخص نجم الدین ایوب کی جانب سے نابلس کا امیر مقرر کیا گیا تھا اور اپنی سپاہ کے ہمراہ جنگ میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ اس نے اپنی تجویز پیش کی کہ الملک ناصر سے ایک بار پھر جنگ بندی اور صلح جوئی کی سفارت کی جائے اور افہام و تفہیم کی کوئی راہ نکالی جائے تاکہ ہماری مٹھی بھر سپاہ کی جان کا بے مقصد ضیاع نہ ہو۔ اس نے اپنی امید ظاہر کی کہ ممکن ہے کہ ہماری سفارتکاری کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ نجم الدین ایوب نے اس کی صلاح کو ترجیح دیتے ہوئے بہاؤالدین ظہیر کو ہی اپنا سفیر مقرر کر دیا تھا اور سفیر مقرر کرتے ہوئے اپنے امزاد الملک ناصر کے پاس روانہ کر دیا۔ بہاؤالدین ظہیر نے بے حد خوش مند اور درویش دور اندیش شخص تھا۔ اس نے الملک الناصر سے اس انداز سے بات چیت شروع کی کہ اس نے بآسانی جنگ کی بجائے امن کی راہ چلنے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ دونوں لشکروں کے درمیان یہ سلسلہ کچھ دنوں تک چلتا رہا۔ الملک الناصر نے نجم الدین ایوب کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے یہ تجویز پیش کی کہ نجم الدین ایوب کو بظاہر اس کے قیدی کی حیثیت سے الکرک چلنا ہوگا، اس کے ساتھ مناسب سلوک کیا جائے گا۔ جو ہی حالات سازگار ہوئے تو میں اسے باعزت رہا کر دوں گا۔ اگر نجم الدین ایوب یہ سمجھتا ہے کہ میری نیت میں کوئی کھوٹ ہے تو وہ ابھی اسی وقت بصرہ کی جانب لوٹ سکتا ہے، مگر وہ اس بات کو ذہن نشین رکھے کہ عماد الدین اسماعیل اسے اپنے لیے خطرہ جان کر اس پر حملے کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ طاقت کے عدم موجودگی میں نجم الدین ایوب اس سے نہ صرف شکست کھا جائے گا بلکہ موت کے گھاٹ بھی اتار دیا جائے گا۔ اگر اسے مجھ پر ذرا بھی بھروسہ ہے تو وہ میرا ساتھ دے۔ بہاؤالدین ظہیر نے الملک
ناصر کی پیشکش نجم الدین ایوب کے سامنے رکھ دی۔ نجم الدین ایوب پہلے تو اپنے عمزاد کی بات سن کر رنجیدہ ہو گیا۔ وہ پہلے ہی اپنے سپاہ کے باغیانہ رویے سے سخت پریشان تھا۔ اسے اب بصرہ نابلس کی باقی مانندہ افواج پر بھی کامل بھروسہ نہیں تھا۔ مجبوراً اس نے اپنے عمزاد الملک ناصر داؤد کی یہ پیشکش قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا اور 22 ربیع الاول 637 ہجری بروز ہفتہ کو اپنے اتباع اور حلیفوں کی جماعت کے ساتھ خود کو ملک الناصر کے حوالے کر دیا۔ نجم الدین ایوب نے اپنے باقی ماندہ سپاہ کو واپس بصرہ نابلس لوٹ جانے کا حکم دے دیا۔ بہاؤالدین ظہیر نے نجم الدین ایوب کی اطاعت کو ہی اپنے لیے پسند کیا اور نابلس کی امارت ترک کرتے ہوئے اس کو چھوڑتے ہوئے کرک کی راہ لی۔ الملک ناصر داؤد ان کے ساتھ بے حد عزت سے پیش آیا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر الکرک شہر آ گیا۔ اس نے اپنے اقتدار کی تحفظ کے لیے بظاہر نجم الدین ایوب کو ایک قلعے میں نظر بند کر دیا تھا۔ یہاں نجم الدین ایوب اور اس کی جماعت کو خفیہ طور پر تمام مراحت مہیا کی گئیں اور کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہیں دی گئی تھی۔ نجم الدین ایوب اپنے عمزادہ پر بھروسہ تو کیے ہوئے تھا مگر وہ اپنے حفاظت سے ذرا بھی غافل نہیں ہوا تھا۔ ابو خیلد، غازی جان اور بیبرس اس کے خاص اور وفادار غلام تھے جنہیں خصوصاً آنکھیں کھلی رکھنے کی ہدایت کی ہوئی تھی۔ تو دوستو یہ ہم اسی جگہ پر رکتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سامنے حاضر ہوں گے اور اگلی قسط آپ کے سامنے بیان کریں گے رکن الدین بیبرس، سلطان رکن الدین بیبرس کی۔ تو دوستو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔